أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم سیرت النبوی میں I think we are doing I can't even remember the part number. I have to check in my previous messages to remember which part it is. But we are doing Surah Anfal. ابھی ہم سورہ انفال کی کا دورہ کر رہے ہیں کنیکٹنگ اینڈ ریلیٹنگ ٹو غزوہ بدر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ہفتے ہم نے آدھا کر لیا تھا. آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. مقصد بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ غزوہ بدر کے میدان میں سورہ انفال نازل ہوئی. اس کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ غزوہ بدر کے ہی میدان میں سورہ انفال نازل ہوئی. اس کی ایک ایک آیا جڑا ہوا ہے اس واقعہ سے جو بھی غزوہ بدر میں پیش آیا. تو جو کچھ ہو رہا تھا اس کو سب کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کر کے تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر کلیئر کر دیے. اور جو کچھ بھی میں آپ کو غزوہ بدر کی کہانی میں اب تک سناتی رہی ہوں اس کو آج ہم قرآن سے کنفرم کریں گے. جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا آج ہم اس کو قرآن میں ریلیٹ کریں گے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک ایک بات کلیئر اور واضح طور پہ آئی تھی. ٹھیک ہے، تو تاکہ سلسلہ نہ ٹوٹے میں سورہ انفال کو شروع سے پڑھ کر وہاں تک لاؤں گی جہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا اور پھر وہاں سے کنٹینیو کروں گی تاکہ ایک تو یہ کہ اٹ ول ناٹ ٹیک ٹو لانگ ٹو جسٹ گو تھرو اٹ. تفسیر میں صرف آپ کو آج کے والے حصے کی بتاؤں گی. لاسٹ ٹائم سارا بتا چکی ہوں. صرف یہاں سے میں آپ کو پھر دوبارہ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ سورہ انفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی اور اس کی ایک ایک آیت غزوہ بدر کے تمام معاملات سے جڑی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق. اس مال غنیمت اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے اور درآں حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے اور خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو.
یہ لاسٹ ٹائم کا، لیکن میں پھر اتنی سی صرف آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، یہ چھوٹا کیا تھا اور بڑا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دس آیا نمبر 7. اللہ کہتا ہے یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. یہ کون سے دو گروہ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کون سا اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ ایک مل جائے گا؟ یہ دو کون سے معاملات تھے؟ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے یا یاد نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دو معاملے کیا تھے؟ ایک تو یہ معاملہ تھا کہ ہم ابو سفیان کا کاروان لوٹیں گے، اور اس کو لوٹ کر اسی میں شکست ہو جائے گی، کیونکہ سارے قریش کا مال اس وقت انویسٹڈ ہے ان ابو سفیان کاروان. یہ سیریا سے سارا بزنس کا مال جو لے کر آ رہا ہے، اس میں سارے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کی ساری انویسٹمنٹ اسی میں ہے. اگر ہم نے اس کو لوٹ لیا تو ان کو مات ہو جائے گی. ہم یہ فتح چاہ رہے تھے، اللہ چاہ رہا تھا کہ آپ جنگ کریں. تو دو معاملے تھے ہمارے ہاتھ میں، ایک یہ تھا ایک وہ تھا. پر اللہ چاہتا تھا کہ تم ان دو میں سے ایک کو حاصل کرو گے، لیکن اللہ اس چیز کو حاصل کرانا چاہ رہا تھا جس میں حق اور باطل میں فرق سامنے آ جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق تو سامنے نہیں آتا اگر وہ صرف لوٹتے اس کا کاروان. جنگ کرنے سے حق اور باطل سامنے آ گیا، لوگوں پر حق کا روب آ گیا، ایک اسٹیبلش ہو گئی بات کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور کیسے مدد آئی ان کو، کیسے فتح ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے، جبکہ وہ نمبر میں کم تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، yet they won, they were victorious. how؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھے وہ دو معاملات. اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، کیونکہ آپ کو پتا ان کو کتنا ناگوار گزرا تھا کہ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے صفوان وہ بیٹھا تھا کعبے میں، اور اس نے کہا کہ آئی تھنک یہ آدمی جو خبر لے کر آیا ہے نا، آئی تھنک اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پگلا گیا ہے، اس لیے پاگل سی باتیں کر رہا ہے. اس کو پوچھو صفوان کا ہے، یہ کہے گا صفوان بھی مارا گیا. تبھی یعنی اتنا وہ لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فریاد میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیجے. اللہ is giving even the number of angels that were sent down for Badr. 1000 فرشتے came down. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور نہ مدد تو ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا. سب سے پہلے یہاں پہ رکتے ہیں، although میں لاسٹ ٹائم کرا چکی ہوں but I'm going through again the دورہ a quick one. جب اللہ کہتا ہے نا کہ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم پر میں نے غنودگی طاری کر دی تھی، you were dozing off and then you all fell asleep. آپ مجھے بتائیے اگر میرا کل ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے، ایگزام ہے، انٹرویو ہے، کوئی اور امتحان ہے، you think I can sleep properly the previous night؟ ہم لوگوں کو سٹریس سے نیند نہیں آئے گی. کل صبح جانا ہے، کل صبح انٹرویو دینا ہے، کل صبح میرا ایگزام ہے، کل میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے. ہال چڑھا ہوتا ہے ہم کو. یہ بیٹل تھی، کتنے سارے لوگوں کے اگینسٹ بیٹل تھی، ہم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور لوگوں کے اگینسٹ بیٹل ہو رہی تھی، اور یہ سو گئے. کیسے نیند آئی؟ They were sitting in the battlefield and they slept when they knew that early morning they may engage into fight. کیسے سوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہ غنود کی، وہ نیند دی جس سے وہ سو گئے. سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے اوکے، تو اللہ کہتا ہے کہ
اور وہ وقت جب کہ اللہ کی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور وہ بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جمائے۔ دو چیزیں ہوئیں، ان کو غسل کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ شاور ہو گیا خود بخود بارش میں، سب کو شاور مل گیا، دے آل بیکیم فریش۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں تو تازگی آتی ہے، تو تازگی آ گئی سب میں، تو دے آل ہیڈ اے نائس شاور ان دا مارننگ، دے ڈنٹ ہیو ٹو ریئلی وری اباؤٹ اٹ۔ جو بھی گرد دھول میں تھے اور جو سستی میں تھے اور نیند سے اٹھے تھے ان پر بارش طاری ہوئی، اور پھر بارش کی وجہ سے جو پانی جما اس میں ان کے پیر جمے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا بارش آلسو بیکیم اے بینیفٹ فار دیم۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم میں ان گروہوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والے، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری جائے بازگشت ہے۔ اس آیت کو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی منسوخ کر دیا۔ یہ ایک حکم ہے، اے ایمان لانے والوں کے بعد دیر از اے حکم، شرعی حکم جب آتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے کہ اگر تم نے پیٹ پھیر کے گئے کسی بھی جنگ کے حالت سے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے پرماننٹ سزا ہے۔ It is not acceptable, it becomes like haram, okay, on you۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو یہ ایسے کرے گا وہ اللہ کے غضب سے گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے تم جنگ میں منہ پھیر کے بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کو بعد میں کہاں منسوخ کیا ہے، اس لیے مجھے یہ پڑھنا ضروری تھا تاکہ اب آپ اس کو ریلیٹ کریں۔ لاسٹ ویک نہیں بتا سکتی تھی بیکاز آئی ڈنٹ نو ویئر آئی ول ریچ، تو آج کیونکہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ آیت کو یاد رکھ لیجئے، پھر آگے میں جب اس کو کنیکٹ کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہاں اللہ نے کس طرح سے ایز دی ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جب پھینکتے تھے تیر ان کو لگتا تھا ہمارا تیر لگا، لیکن پہلے ہی بندہ گر جاتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا تم تیر پھینکو لیکن اللہ اسے جان کے گرا دے گا، اللہ پھینک رہا تھا، تم نہیں پھینک رہے تھے۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں کامیابی کی سیڑھی محنت اور مشقت اور سٹرگل میں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں سٹرگل نہ کروں بس تم مجھے سب کچھ دے دے جو میں مانگ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے تم سٹرگل کرو، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے تم کرو۔ اگر بیمار ہو تو اپنا علاج کرو، جاؤ، کچھ بھی آپ کو حجامہ کرنا ہے، رقیہ کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو، اگر سرجری کرنی ہے جو بھی کرنا ہے کرو۔ اگر آپ کو کوئی اور کام ہے جو بھی یعنی آگے بڑھنا ہے پڑھو، اپنے امتحان دو، آپ اپنی سیڑھیاں چڑھو، آپ کو پار اللہ لے جائے گا۔ پر وہ جو جد و جہد ہے نا، وہ جو فرسٹ سٹیپس آپ کو لینے ہیں نا وہ آپ ہی کو لینے۔ اسی طرح جب اللہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صبر آ جائے تو پہلے صبر کرو، صبر کے درجہ میں آپ کو صبر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پہلے تو سٹرگل کرنا ہے تب جا کے انعام ملے گا، بغیر سٹرگل کے اللہ انعام نہیں دینا چاہتے۔ کیا مشکل تھا اللہ کو ایسے ہی جیت دے دیتے، سب کو ایسے ہی مار دیتے؟
لیکن وہ چاہتے تھے کہ آپ جنگ میں آئیں، آپ لڑیں، آپ سیکریفائس کریں، آپ دکھائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے ایفرٹس دیکھنا چاہتا تھا اللہ. ٹھیک ہے. اوکے. تو اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر دیتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مفت میں ہدایت بھی نہیں دیتا. جو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اللہ کو ان سے کوئی غرض نہیں، نہ سنے کوئی بات نہیں. اور جب اللہ کہتا ہے کہ سب سے دے آر ورس دین اینیملس، دے آر ورس دین اینیملس، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کون لوگ جانوروں سے بدتر ہیں؟ جن کو اللہ نے سننے کی صلاحیت دی پر وہ سنتے نہیں اللہ کی بات. اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، دل ہے محسوس نہیں کرتے، دماغ ہے عقل سے کام نہیں لیتے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ دے آر ورس دین اینیملس، دے آر جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں سنواتا بھی تو وہ کہتے ہاں ہاں بہت سنا ہے، ہاں ہاں پتہ ہے اور کچھ بولو، کچھ اور بات کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی درس کی بات نہیں کرو، قرآن کی بات نہیں کرو، حدیث کی بات نہیں کرو، کچھ اور بات کر لو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور سن کے انسنی کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے ہر بار یہ بات نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، اگر ہم پارٹی میں ہیں تو پارٹی کی بات کر لو. آپ ہر بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر سے آپ کی محفل روشن ہوگی، بچ جائے گی. اللہ کے ذکر سے آپ کے دل مضبوط ہوں گے، آپ کو پروٹیکشن ملے گی. اللہ کے ذکر سے ہی آپ کو تسلی ملے گی. ٹھیک ہے. اے ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو. کیوں کہہ رہا اللہ زندگی بخشنے والی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا جہاد میں حصہ لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں جا کر میں تو مر جاؤں گا، کلیئرلی دیر از نو چانس آف مائی سروائیول. لیکن وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. یہ عمل کیسے؟ اگر آپ کو شہادت ملی تو شہید مرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شہیدوں کا رتبہ کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ تمہیں بلا رہا ہے وہ تو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. بار بار میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، یہ دو چیزیں ہیں ادھر. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان اللہ ہے. تم کیا سوچتے ہو، کیسی نیتیں رکھتے ہو، تمہارے اور تمہاری نیتوں کے درمیان بھی اللہ ہے. تو تم اللہ کو فول نہیں کر سکتے. اور اللہ چاہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل پیدا کرنے والے کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ اسے جس طرف چاہے پلٹ دیتا ہے، جیسے یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دو انگلیاں یہ دل ہے، اللہ چاہے تو اس طرف پلٹ دیتا ہے اور اللہ چاہے تو اس طرف پلٹ دیتا ہے. اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہے، جس طرف چاہتا ہے وہ اسے الٹ پھیر کرتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز میں یہ دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھو، پھیر مت دینا دین پر سے. کہاں جائیں گے ہم پہ؟ سبحان اللہ. یہ ہو گئی بات، آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ جب نقصان آتا ہے کسی امت پر تو صرف ان پر نہیں آتا جو گناہ کر رہے ہیں، سب پر آئے گا. کیونکہ جو ادھر نیک لوگ تھے
اور انہوں نے برائی کو نہیں روکا یا آگے بات نہیں سمجھائی یا لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھایا تو وہ ان کے ساتھ ہی غرق ہوں گے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ہمیں کیونکہ ہمیں اپنا ایک سوشل سٹیٹس رکھنا ہے. I want everybody to like me. I want everybody to accept me. ٹھیک ہے, تو میں اس acceptance کے لیے I'm willing to keep quiet and watch people do the wrong. میں ان کی بیڈ بکس میں نہیں جانا چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ میں حرام پولیس بن جاؤں. ٹھیک ہے, کہ میں ہر بات پہ آ کے کہوں اوہ یہ غلط ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں کچھ نہیں بولوں گی, میرا کیا گیا, میں تو اپنے گھر میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہی نا, انہیں کرنے دو. میرے اچھے دوست ہیں اور مجھے ان سے کام پڑتا ہے نا, پھر یہ میرے سے دوستی ختم کر لیں گے, تو انہیں جو کرتے ہیں کرنے دو. میں ان سے دوستی نبھانے کے لیے انہیں کچھ نہیں بولوں گی, انہیں کریکٹ نہیں کروں گی. تو جب ان کو سزا ملے گی تو مجھ کو بھی ملے گی, کیونکہ میں نے ان کی غلطی کو نہیں روکا, نہیں ٹوکا, نہیں بتایا. I am part of their crime. I am a silent spectator to their crime. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں دیکھ رہی ہوں کوئی میرے گھر میں, پڑوس میں اپنے گھر سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے پڑوس میں کوئی آیا ہے چوری کر رہا ہے, تو میں یہ سوچ رہی ہوں میرے گھر میں تو نہیں کر رہا نا, کرنے دو اس کو وہاں پہ چوری, میرا کیا گیا, میرے گھر سے تو کچھ نہیں جا رہا, کرنے دو, پڑوس کی چوری ہو رہی ہے, ہو جانے دو. لیکن میں نے دیکھا اور اس کو نہیں روکا, میں بھی اس چور کے ساتھ مل گئی. یہی بات ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہا ہے, پھر میں پڑھتی ہوں اب آیت تاکہ اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا. ٹھیک ہے, سب کو ملے گی, جنہوں نے گناہ کیا ان کو بھی, اور جنہوں نے نہیں کیا اور خاموش رہے ان کو بھی. اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. Why does Allah say that soon after this? کہ اللہ سخت سزا دینے والا. He won't leave you. He won't leave you. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے, زمین میں تم کو بے زر سمجھا جاتا تھا, بالکل بغیر طاقت کے, بغیر کسی, there was no value for you. تم بے زر تھے, کچھ بھی نہیں ہے تمہاری ویلیو. تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں, مار نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی, مدینہ. اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. کس طرح مضبوط کیے؟ بائے انصار. اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا, کھجور, کھیت, باغات, پانی. شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ. اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں, اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ مال اور یہ اولاد جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دی ہے, یہ صرف آزمائش کے لیے دی ہے. It's not yours. It's just something given to you. You are a custodian of it for a time being, and it is for testing you. How you spend your money and how you invest in your children. What do you teach your children? How you raise your children. آپ نے اپنے بچوں کو کس دین پر یا کس ایمان پر, کن ویلیوز پر آپ نے ان کو کھڑا کیا. آپ نے اپنا مال کن چیزوں پہ خرچ کیا. تو اللہ نے آپ کو مال دیا, اس کا حساب لے گا. اللہ نے آپ کو اولاد دی, اس کا حساب لے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. تم اس مت فکر کرو اگر تمہارا مال چلا گیا, تمہاری اولاد چلی گئی, doesn't matter. There is more Allah will give you. Have faith in Allah. Connect with Allah. Make your relationship with Allah. یہ تو سب دنیا کی چیزیں ہیں, یہی رہ جانے والی ہیں. آپ اپنے ساتھ کوئی اولاد اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, اور وہاں کوئی اپنے رشتے نہیں بولے گا. سب اپنا اپنا حساب رکھ رہے ہوں گے, سب نفسی نفسی ہوگی. تو آپ کو کیا, آپ کو چاہیے اللہ سے اجر چاہیے, اللہ سے کنیکشن چاہیے. ٹھیک ہے.
اے ایمان لانے والوں، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچائے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا انعامات ہے اللہ کے پاس۔ وہ تجھے معاف کرے گا، دنیا معاف نہیں کرتی۔ آپ ایک مسٹیک کر لیں، آپ کو کھڑا کر دے گی، انسلٹ کرے گی، آپ کو بالکل غارت کر دے گی، کنڈیم کر دے گی، لیکن اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تو ٹرسٹ اللہ، کنیکٹ وتھ اللہ، He will defend you, He will protect you, and He will give you انعام اکرام, and the انعام اکرام He has, nobody can give you۔ ٹھیک ہے؟ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے۔ آپ کو میں نے پورا قصہ سنایا تھا کہ جب یہ لوگ سب بیٹھ کر کلوز ڈور میٹنگ ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مار دیا جائے کہ بھگا دیا جائے کہ یہ کر دیا جائے، قید کر دیا جائے پکڑ کے، کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، ایگزائل میں ڈالیں یا مار دیں یا تجھے قید کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ، واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین۔ کرنے دو لوگوں کو پلاٹنگ اینڈ پلاننگ اگینسٹ یو، لیٹ them plot and plan against you and they think they are winners because they are plotting and planning against you. They forget that there is Allah who is a bigger planner and plotter. Wallahu khairul makirin. Allah was plotting and planning much more than they could ever even imagine. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی سنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی گھسی پیٹی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد رہے۔ بائی دا وے، یہ کس نے کہا تھا؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو نہیں بتایا تھا کیونکہ I was trying to see if I can finish the سورہ انفال not realizing it's very long۔ یہ بات کس نے کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا دو لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا آفٹر دے لیفٹ بدر آن دا وے ٹو مدینہ۔ جب بدر سے نکلے تو دو لوگوں کا فیصلہ تھا کہ ان میں سے ایک کو ختم کر دیا جائے، دو کو ختم کیا جائے۔ ان میں سے ایک تھا یہ شخص جس نے کہا تھا، پورا ٹائم محمد بتاتا رہتا ہے کہ عذاب آئے گا، یہ آئے گا، کہانیاں سناتا رہتا ہے، اس کو کہو بتائے کدھر ہے عذاب، لے آئے۔ تو he was one of them۔ جب اس پر آیا تو تب اس کو سمجھ میں آیا کہ اس طرح عذاب آتا ہے۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی، خدایا اگر یہ واقعی حق ہے، یہ تھا وہ آدمی جس نے کہا تھا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے نا۔ اگر یہ واقعی یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا تو کر دے نا، کہاں ہے آسمان سے پتھر برسا دو نا، کون سا عذاب، لے آؤ نا۔ اس طرح کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یا کوئی وہ دردناک عذاب ہے تو لے آؤ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا۔ اللہ gives respite۔ Remember when people challenge the truth, the حق، they have to fear۔ اس وقت نہیں آئے گا حق کیونکہ اللہ knows when۔ اللہ کی چالیں دنیا والوں کی چالوں سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ تو جس جگہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اللہ وہاں عذاب نہیں بھیجتا، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں تالیاں اس طرح کے بجاتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے اور وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی they are spending their مال to stop you from going to Makkah, to going for pilgrimage, to going to the masjid, to do the righteous deeds۔ جو لوگ تمہیں اچھے کام کرنے کے
رکاوٹ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے, لوگوں نے مال خرچ کیا تاکہ کوئی قوم اسلحہ خریدے اس مال سے, اور پھر کس پہ ظلم کرے؟ مسلمانوں پہ ظلم کرے, بلیورز پہ, مومنوں پر ظلم کرے. تو people are spending money for that propaganda. People are spending money to stop you from doing the righteous things, from going to the masjid, from going to do the pilgrimage. So people were spending money نا, سب نے کہا ہم دیں گے, تم لوگ جا کے لڑو, ہم دیں گے. تو they are spending money for this reason. Okay. اور ابھی روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں, اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے, ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں. Now here Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a little bit peek into future. Now this is the last para I did last week. So remember, up to here was last week's quick revision I was doing, because I don't want to cut surah and fall into two. I will be completing inshallah within the time frame given to me. Inshallah, and we'll complete and conclude. Now from here I will do with a bit of bit of explanations connecting with غزوہ بدر. اوکے, یہ میری لاسٹ پیراگراف تھا لاسٹ ویک. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب لوگ خرچہ کر رہے ہیں, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں. نیک لوگوں کو نیکی نہ کرنے دی جائے, انہیں مسجد تک نہیں پہنچنے دیا جائے, انہیں آرام سے نہیں رہنے دیا جائے, انہیں ڈرا کے رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ لوگ بہت کچھ خرچہ کر رہے ہیں, مگر آخر کار, اور پھر اللہ کہتے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے. This will continue. Be aware of it, that people will get together, پوری فنڈ ریزنگ ہوگی to go against people who are believers. مگر آخر کار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے. So finally Allah subhanahu wa ta'ala will make them regret it. یہ ایک دن ان کے لیے پچھتاوا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر وہ مغلوب ہوں گے. ابھی وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں تمہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ہتھیار ہے, انہوں نے فنڈ ریز کر کے اپنے لیے کلیکٹ کر کے مسلمانوں کے اکٹھے کر دیے ہیں, بہت کچھ ہے ان کے پاس. ایک دن یہی ان کے لیے پچھتاوا ہوگا, اور اس وقت یہ مغلوب ہوں گے, یعنی یہ لوگ ہار جائیں گے, اور ان پر باقی طاقتیں غالب آ جائیں گی. They will get defeated and others will get victorious over them. پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے, تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے, اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالی ہیں. They think what we think. یہ دیکھو نا بیچارے مجاہدین جو بدر کے لیے نکلے, they were at a loss. مکے سے آئے, گھر بار چھوڑ کے, اپنے پیسے, کاروبار, زمین سب چھوڑ کر آئے. مدینے میں آ کر شیئرنگ میں انہوں نے گزارا کیا. پھر ان کو یہ لڑائی کرنی پڑی, اس نے ان کی جان پر بنایا کہ پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. Look at their condition, where to where. ٹھیک ہے, اور دکھنے میں ایسے لگتا تھا they are at a loss. سب کچھ تو ختم ہو گیا, اب جان پہ بھی کھیلنے والے, تو they are at a loss. پر اللہ یہاں بتا رہا ہے who are the actual losers. کون ہے جو دیوالیے ہیں؟ وہ جو تمہیں نظر آتے ہیں امیر رئیس with everything, they will one day regret for doing what they are doing. یہ جو فائٹ کر رہے ہیں اس سے وہ ریگریٹ کریں گے, اور اللہ انہیں سب کو اور ایسے سب لوگوں کو جمع کر رہا ہے تاکہ وہ جہنم میں ایک ساتھ ساری گندگی کو ڈال کر جلا دے. What do we do? کوڑا اور کچرا, we burn it, کیونکہ وہ گندگی ہے, اس کو سب ہم جمع کرتے ہیں, پہلے سب طرح سے لے کر جمع کر کے پھر ہم اس کو جلا دیتے ہیں, یا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, یا برن کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کا سب بیکٹیریا ختم ہو جائے, گندگی ہے, فلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ as if they are the filth, and he will take the filth of the earth and put it in the hellfire and burn it up. اے نبی, ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا,
لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. کیا ہوا گزشتہ قوموں کے ساتھ؟ کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اور وہ پھر بھی کرتے رہے. ان کو بتایا گیا کہ اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کرو، وہ پھر بھی نافرمانی کرتے گئے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا مٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم اب بھی you don't take account of yourself and take stock of yourself, then I'm not responsible for what you're going to earn. آپ کیا ارن کرنا چاہ رہے ہو وہیں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب ہم یہاں سے آج کے شروع کرتے ہیں آیتیں. اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یو آر ناٹ پولیس اور گارڈین اوور ایوری بڈی، یو آر اونلی گائیڈ. پیغمبر ہو، پیغام پہنچاؤ، گائیڈ کر کے نکل جاؤ آگے. You don't have to take their finger and make them do anything. If they agree with you, good for them. If they don't, it's not your problem. Allah will still support you and back you because you've done your bit. And their bit, if they are not doing, that's between them and Allah. You don't worry about it. ٹھیک ہے. Very clearly Allah is saying that. So کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کس چیز کا؟ آف ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. یہ فتنہ ہے کیونکہ یہ ٹروتھ کو فالسہڈ بتا رہے ہیں، فالسہڈ کو ٹروتھ بتا رہے ہیں. تو یہ جو فتنہ ہے یہ باقی نہ رہے، لوگوں کو سچ اور حق پتہ چل جائے کہ سچ اور حق کیا ہے اور جھوٹ اور کنفیوژن کیا ہے. تو یہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے تاکہ جہاں تم ابھی رول کر رہے ہو یہ جگہ پوری سب کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ یہاں پہ اللہ کا دین فالو ہوتا ہے اینڈ ٹروتھ اینڈ فالسہڈ از کلیئر. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، اوکے وہ رک جاتے ہیں یا وہ آپ سے کر لیتے ہیں کوئی ٹریٹی اگریمنٹ یا وہ اسلام میں آ جاتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے. یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دیئر ڈیڈز اینڈ ایکشنز. اللہ از ریسپانسبل. سو اللہ از کیپنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ. تم ان کے اوپر وہ نہیں ہو کہ ان کے اعمال کا تم جواب دو گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی اور مددگار. تو اللہ تمہارا سرپرست ہے، پروٹیکٹر ہے، تمہارا حامی ہے، تمہارا مددگار ہے. He is there to back you, to support you, to be with you. You don't have to worry. They cannot harm you. You carry on with your work. بس. ٹھیک ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مدبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو I'm not going to go into details. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال غنیمت کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، کیا حصے کرنا ہے، 1/5 1/4 کس کو کتنا دینا ہے، سب کلیئر کر دیا. Now there is a sharia about it، فقہ ہے، جو کچھ بھی ہے. We are not going into detail. میں پہلے کر چکی ہوں اس کے لیے. تو let's go forward to the next آیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں تم پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا
اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پھر ریفر کر رہا ہے، اگر تمہیں پہلے سے پتا ہوتا کہ تم جنگ کے لیے نکلے ہو، اور یہ تمہارا ان کے ساتھ پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، ایک اگریمنٹ ہو گیا ہوتا کہ فلاں دن ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور جنگ ہوگی. You did not declare war. Remember? You came to Badr to do what? To loot the caravan of Abu Sufyan. تم جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے، تم تو صرف ڈرانے اور تھریٹن کرنے آئے تھے کہ جو یہاں سے گزرے گا قافلہ ہم اس کو لوٹ سکتے ہیں، ہم سب ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. تم تو قافلہ لوٹنے کے حساب سے آئے تھے، جنگ کے حساب سے تھوڑی آئے تھے تم. تو اگر پہلے سے تمہیں یہ پتا ہوتا تو تم لوگ نہیں کر پاتے. کیسے کر پاتے؟ تم 1000 لوگوں کے سامنے اگر تمہیں پتا چلتا، شروع سے ہی پتا ہوتا کہ جنگ کرنے جانا ہے، ون وڈ تھنک ٹوائس کہ میں پاگل ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ wanted to give this حکم last minute so that you're taken into this battle. اور پھر اللہ روشن دلیل سامنے لیا، دی ایویڈنس، دا کلیئر ایویڈنس آف ہو از دا رائٹ اینڈ ہو از دا رانگ. پھر اللہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا، یعنی اللہ جانتا ہے، سب سن رہا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا کہ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے پیار سے آ گئے ہیں ان کے دلوں میں ہلکا سا ڈر باقی ہے. کس چیز کا ڈر؟ ہم تو تھوڑے ہیں، یہ پتا ہے they are not scared to fight but they know they may not survive. ہم تو لڑ جائیں گے لیکن بس مرنے والے لگتے ہیں، کیونکہ بچنے والے تو نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اگر ہم تھوڑے سے لوگ وہ بھی ون ٹو ون لڑنے کھڑے ہو گئے تو کہاں بچیں گے ہم. وہ یہ جانتے، اس کے باوجود وہ باہر نکل کر آئے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کا ڈر، ان کے سینوں کی ہمت سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو ہوا کیا تھا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو تھوڑی سی نیند دے دی تھی اور سب بالکل سکون سے سو گئے. اور آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، کسی کو اگر امتحان بھی دینا ہو، کہیں انٹرویو بھی دینا ہو، فلائٹ لینا ہو، ٹریول کرنا، رات بھر نیند نہیں آتی سوچ سوچ کے کہ مجھے اٹھ کے جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ جنگ ہونے والی ہے، اور یہ لوگ سو گئے. اور سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قریش کے قافلہ ہے اور وہ تھوڑے سے لوگ ہیں. تو دو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے. جب جاگے تو دونوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا قریش کے فوج کو، میں نے خواب میں دیکھا. تو دوسرے نے کہا کہ تم نے بھی دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سوچ کے گھبرا کے سوئے تھے کہ اٹھتے ہمیں لڑائی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے 70 لوگ ہوں گے نا؟ تو اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے 100 ہوں. آپ سوچیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شاید 70 یا 100 لوگ ہیں جن سے ہمیں لڑنا ہے. انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ they are going to fight 1000 people. تو اللہ نے انہیں تھوڑے دکھایا تاکہ ان کی ہمتیں بڑھ جائیں کہ ارے ہم تو لڑ سکتے ہیں، ہم تو 313 ہیں، وہ تو صرف 100 ہے یا 70 ہیں، ہم تو لڑ جائیں گے. یہ ہمت دینے کے لیے اللہ نے ان کو تھوڑا دکھایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا مسلمان فوج کا کہ وہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ ان سے ہم کیسے لڑیں گے. یہ 300 ان کو اتنے زیادہ نظر آ گئے، اتنے زیادہ پاورفل اسٹرانگ نظر آ گئے کہ وہ ان سے ڈر گئے اور ان کا ڈر ان سے نکل گیا، یہ سوچ کر کہ یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. اوکے
Just give me a second, please. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ نبی خدا نے ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہوئی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت ہرا دی، تمہاری ہمت بڑھا دی، اور تم کو لوگ تھوڑے دکھائے، کم دکھائے، تم نے ہمت زیادہ بڑھائی اس طرح سے دکھا کر. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. تو کامیابی کے لیے 2 چابیاں ہیں. ایک یہ کہ ثابت قدم رہنا، بہت ضروری ہے کہ وی اسٹے اسٹیبل، ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا اپنے ارادے میں. ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے بائی پیپل پشنگ یو اوے. اسٹے فرم، اسٹے فرم. نمبر 1. نمبر 2، میک اذکار، ذکر آف اللہ کثرت سے، بے شمار دفعہ بس اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور اس کا ذکر کرتے رہو. دیٹس دا کی ٹو کامیابی. فرمنس اینڈ ذکر آف اللہ. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. سو وین ٹو مسلمس، چاہے وہ انڈیویجولس ہوں، ٹو مسلم فیملیز، ٹو مسلم سوسائٹیز، ٹو مسلم کمیونٹیز یا ٹو مسلم کنٹریز، جب یہ لڑیں گی یاد رکھنا آپ کے اندر کمزوری آئے گی اور دوسرے لوگ آپ پر غالب آ جائیں گے. اپنے مسلمان لوگوں سے آپس میں، یہاں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے آپس میں، آپس کی لڑائی سے کمزوری آتی ہے. جب 2 لوگ ایک گھر میں، ایک فیملی میں، جب 2 لوگ اگر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو وہ پورے گھر کی عمارت ہل جاتی ہے. اور اگر یہ جھگڑا آگے بڑھ جائے، اس کو بند نہ کیا جائے، تو یہ گھر ٹوٹ کے گرتا ہے انہی کے اوپر، کیونکہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو سب سے پہلی کمزوری ہے اس طرح کے جھگڑے کو جگہ دینا. اور یہ شیطان کا بہترین فتنہ ہے کہ لڑا دو ان کو، یا آپس میں ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارن کر رہا ہے، آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. That means not that you would just become weak, not that you will just become weak, but actually you will become absolutely ہوا اکھڑ جانا مطلب آپ کے اندر کوئی مضبوطی نہیں رہ جائے گی. You will have nothing left in you to even stand firm, leave alone fight, leave alone clear yourself. تمہاری ہوا ہی اکھڑ جائے گی. What happens اگر بلون میں سے ہوا نکل جاتی تو that's it, you're done. تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. This is exactly how it is given. صبر سے کام لو. تو جب جھگڑا شروع ہو صبر سے کام لو. No need to fight. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. And believe me, time and again, آپ اپنے اطراف دیکھ لیجئے، جنہوں نے جھگڑے کو بڑھاوا نہیں دیا اور صبر کیا، اللہ نے ان کو گرنے نہیں دیا. اور جنہوں نے جھگڑے کو بڑھاوا دیا، اللہ نے ان کی سزا تک پہنچایا، ان کو ان کے سیٹ بیکس ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو صبر کرنے سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اور ان لوگوں
उन लोगों के से रंग ढंग ना इख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि उनकी तरह मत बन जाओ, जो कि जब घर से ही निकलते हैं, यू नो हाउ कुरैश केम आउट ऑफ देयर होम्स, तैयार होकर ढोल धमाके के साथ गाना बजाना, डांसर्स सब लेकर, और बहुत झिलमिल उनका काफिला निकला था, ये बताने के लिए कि ना हम कुरैश हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तो एंटरटेनमेंट भी चल रहा है साथ में। ओके, तो अब अल्लाह कहता है उनके जैसे रंग ढंग इख्तियार ना करो जिसमें आप पंप एंड शो रखो, और अपने आप को शान दिखाते हुए, शो ऑफ करते हुए, इस रविश से निकलो, और ये नियत से निकलो कि मैं अल्लाह के रास्ते से रोक रहा हूं उनको। यानी ये पंप एंड शो फॉर स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम द वे ऑफ अल्लाह, ठीक है, दैट मीन्स अगेंस्ट द कॉज ऑफ अल्लाह। और जो लोग, अब ये मैं एक गज़वे बदर की तो बात कर रही हूँ, लेकिन आखिर ये गज़वे बदर और इसकी ये सारी बातें और ये सूरह अनफाल, ये तो ता कयामत तक है ना वैलिड। तो इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में एवरी डे, कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है, जो इतराते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो इन्हें दरवाजे पे ले आएंगे, सड़क पर ले आएंगे, वो नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी नीयत ही गलत है, और वो पॉम्प एंड शो भी है उनके पास, और उनके पास झूठे गवाह भी हैं, उनके पास हर कुछ ऐसा मामला है जिसमें वो कर सकते हैं ये सब कुछ। तो अल्लाह कहता है उनकी तरह मत बन जाओ, और वो भी ये कि वो सच्चाई के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, गलत चीजों के लिए कर रहे हैं, तोड़ने के लिए कर रहे हैं, जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं। लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग, अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। दे कैनॉट एस्केप अल्लाह सीजर। अल्लाह सीज करेगा ना, पकड़ेगा ना, कोई अल्लाह की पकड़ से तो भाग के जा ही नहीं सकता। आप दुनिया से बच जाओगे, दुनिया को झूठ बोल दोगे, दुनिया से आप बच के निकल जाओगे, अल्लाह से बच के कोई निकल सकता है? नहीं ना। यहाँ अल्लाह यही बताना चाह रहा है, वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत, और वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकते। जरा ख्याल करो उस वक्त का जबकि शैतान ने उन लोगों के करतूत, उनके गुनाह उनके लिए खुशनुमा बना रखे थे, और उनसे कहा था कि आज कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद है आपको, ये आया था सुराका बिन मालिक बनकर, इब्लीस सीधा डायरेक्टली आ गया था और कहा कि मैं तो उनकी, सुराका बिन मालिक कहने लगा मैं तो उनकी तरफ का हूँ, तुम मुझे एज अ गारंटर अपने साथ रख लो, मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ, तुम्हें फिक्र की जरूरत ही नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें, तुम डरो ही मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम लोगों को करूंगा। याद है मैंने आपको पूरा कहानी सुनाई थी कि कैसे उसने कहा था कि मैं हूं, मुझे साथ रखो, मैं तुम लोगों के लिए गारंटर हूँ, और मैं देखूंगा कैसे होता है, तुम ही लोगों की जीत होगी, मैं जानता हूँ तुम ही लोगों की जीत होगी, और मैं हूं ना तुम लोगों को सब कुछ बताने वाला, तुमको आइडिया देना। चलो, शैतान हमेशा आपके बुरे आमाल आपके लिए खुशनुमा बना देता है। तो जब आप बुरे काम करते हैं आप समझते हैं आप भलाई कर रहे हैं, जो भी आप गंदे काम बुरे काम करते हैं, जैसे जैसे एक अगर सपोजिंग देर इज समबडी हु टेल्स यू, ठीक है, आप इनका घर तबाह कर दें, तो वो ये सोचते हैं कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, ये घर टूटेगा तो सब खुश रहेंगे। दे डोंट रियलाइज दैट दे आर बीइंग इब्लीस, कुछ नहीं, दे आर बीइंग इब्लीस। तो क्या हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है आगे बताता है हमको कि उसके साथ क्या हुआ था। सुराका बिन मालिक ने तो इतना बड़ा क्लेम किया, वो सुराका बिन मालिक तो नहीं था, इब्लीस था, कि तुम लोग फिक्र ही नहीं करो, तुम लोग की तो जीत होगी होगी, मैं तुम लोग को सारी इंफॉर्मेशन और सारी टिप्स दूंगा, फिक्र ही मत करो, ठीक है। और क्या कहा,
اور ان کے برے اعمال، یعنی وہ خود اپنے یعنی باپ بھائی سے لڑنے والا تھا، خاندان خاندان سے لڑنے والا تھا، قریشیوں سے ہی لڑنے والے تھے نا، لیکن اس نے ان کو خوشنما بنا دیا کہ نہیں اس میں تمہاری جیت ہے، تم غالب آؤ گے، تمہاری بہت بڑی وکٹری ہوگی۔ آگے کیا کہا اس نے؟ اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، آج تو تم پہ کوئی وکٹوریس ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تمہیں ڈیفیٹ دے ہی نہیں سکتا، تمہاری وکٹری ہے۔ There is no way anything else will take this. They were all very pumped, all very, full of show and ریا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، کیا کہا تھا اس نے، یاد ہے آپ کو؟ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کہہ کے وہ ایسے بھاگا۔ And you know the word here used in Arabic cannot be really translated in Urdu. جب یہاں پہ لکھا ہے نا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ لَكَسَ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ، لَكَسَ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ کہتے ہیں، جسے maybe I can just say it in our own colloquial اردو لینگویج میں جسے کہتے ہیں نا لنگوٹ اٹھا کر دم دبا کر بھاگنا، that is the word used here۔ پھر تو وہ اس نے اپنا لنگوٹ اٹھایا ہے اور دم کو دبایا ہے اور بھاگا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ وہ کس طرح بھاگ رہا تھا، کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ تھے، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم پلیز ہٹو یہاں سے، مجھے جانے دو، بہت بڑا عذاب آئے گا، اللہ بہت عذاب دینے والا ہے۔ اینڈ ہی لیفٹ۔ اوکے، تو یہ ہو گیا دوسرا سین کہ وہ اس طرح سے پاؤں دبا کے اپنے اندر بھاگ گیا اور کہا کہ اللہ اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبث میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں منافقین جو تھے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان پاگل ہی ہوئے جا رہے ہیں، بس اپنے دین کی وجہ سے they're just going mad over it۔ پر اللہ says کہ انہیں نہیں پتا، اگر یہ یقین رکھیں جیسا مسلمانوں کا اور مومنوں کا یقین ہے اللہ پر، تو اللہ بہت بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی یاد دلا رہا، یاد کرو وہ وقت جب میں نے فرشتے بھیجے تھے، میری فوج نیچے آئی تھی، ایک ایک ان کی کولہوں پر، بیک پر اور ان کے چہروں پر ضرب لگا رہے تھے، اور یہ کہہ کے لگا رہے تھے دیکھو اب یہ مزہ چکھو، یہ وہ چیزیں جو تم نے ارن کیا، اپنے جو بھی انکار کیا اللہ کی طرف، جو بھی تم انکاری تھے اس کا تم نے ارن کیا ہے، اب مزہ چکھو، جلو اس آگ میں۔ اور ان کے چہروں پر اور بیک پر they were making ضرب لگا رہے تھے، ہٹ کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے ان کو دو حصوں میں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اب اللہ اب کیوں اللہ تعالیٰ آل فرعون کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ فرعون کا ذکر کیوں آیا اور آل فرعون کا ذکر کیوں آیا؟ بیکاز آپ کو میں نے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ابو جہل از دا فرعون آف مائی امت۔
اور ابھی ابو جہل کا خاتمہ ہوگا. تو اللہ یاد دلا رہا ہے ایسے ہی تمہاری طرح آل فرعون تھی. وہ فرعون کے پیچھے پیچھے جو تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ نے ان گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. آپ کو پتا ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا. Don't ever think you have power over anything that Allah has planned for you or Allah is going to decree for you. Why do you worry? Why do you not have hope? Why don't you have that faith? Have that faith. Have that iman that Allah will help me. If you are in the right, Allah will help you. But if you are doing wrong, then make astaghfar. And Allah bahut maaf karne wala. I'm not saying Allah will punish you. No. Allah is most forgiving, most merciful. Are you the most asking for forgiveness? Are you asking enough of forgiveness? First you be the the one to ask. تم سوال تو کرو، تم مانگو تو صحیح اللہ سے. اللہ تو دینے پہ قادر ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. What an apt time to go through this ayah. جو قومیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف جن کے حالات نہیں بدلتے، ان سے یہ سوال ہے اللہ کا، کھلا ہوا ہے سورہ انفال میں دیا ہوا ہے. اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ جو کچھ ان میں ہے وہ اسے نہیں بدل دیتے. کیا ہے ہم میں؟ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے اللہ؟ ہم میں ایسا کیا ہے؟ اللہ ذکر کر رہا ہے اس چیز کا، ہمارے دلوں میں نفاق ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے، ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں خشوع نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ کو انف یاد نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کو نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ اس کی استغفار کرتے ہیں، نہ ہم نماز کو اپنا آخری عمل سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ ہم اللہ کو اپنے ہر معاملے میں یاد کرتے ہیں، نہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی جی رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے. ہمارے حالات تب بدلیں گے جب ہم بدلیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. سورہ انفال کی یہ آیت ریپیٹ کروں گی 2 دفعہ اور، تاکہ 3 دفعہ ہو جائے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. ٹھیک ہے، ویری کلیئر. جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز و عمل کو نہیں بدل لیتی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے کوئی حالات کو نہیں بدلتا. اس کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ اپنے طرز عمل کو نہ بدل لے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا. یو کان فول اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور تم جو بھی استغفار کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، اللہ سب سے واقف ہے. You think Allah doesn't know? You think Allah cannot see کہ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یا آج چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یا آج کہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سب جانتا ہے نا. You don't have to inform Allah. Allah knows نا. What is required from you? Make dua. You make dua, and whatever the right channels are to go for the fundraising, go through the right channels, the authorized channels. More than that, you can't do anything. You have to make lots of dua and astaghfar for yourself.
For them دعا استغفار for yourself. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. تو اللہ is trying to say it was on these principles کہ تم نے اللہ کو جھٹلایا، پھر تم نے مانا ہی نہیں، اپنے پہ ڈٹے رہے، اپنے آپ کو بدلا نہیں، ان کو اللہ نے غارت کر دیا. تو اللہ کہتا ہے جتنی قوموں کو میں نے پنش کیا، this was the baseline for that. Okay, not that Allah is ظالم. اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے پہ ظلم کر گئے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، نمبر 1. اب تو اللہ نے کیا کیا؟ تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے صلے میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. اللہ کیوں اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہے؟ میں نے ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی ظالم لوگ تھے، انہوں نے خود اپنے پہ ظلم کیا تھا. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہاری لڑائی میں مل جائیں تو ان کو ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باخطا ہو جائیں. توقع یہ ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی نے تم سے معاہدہ کیا، جیسے حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی تھی، پھر اگر وہ بریک کر دے تم سے ٹریٹی، تو یو آلسو اناؤنس دا بریکنگ آف دا ٹریٹی اینڈ گو اینڈ ٹیک چارج آف یور افیئرس. You don't have to be limited to that. If they break the treaty of peace, you don't have to abide by that treaty because they broke it. It's broken. You declare the breakup of the treaty and then you go forward and defend yourself. Not attack them, but defend yourself. تو اللہ یہ کہتا ہے اس طرح کرنے سے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ if they break the treaty, they will also face the consequences of breaking the treaty. توقع ہے کہ بد عہدوں یعنی those who break treaty and break promises کہ اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اللہ will make them a lesson for everybody کہ جو promise توڑتا ہے، treaty توڑتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اگر کبھی تمہیں اس قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. Announce that you are declaring no more treaty. Pact is broken. اعلان کر دو، اعلان کر کے ان کے آگے پھینک دو. کس کے لیے کہا یہ؟ جو خیانت کرتے ہیں. That is treason. ایک ہوتا ہے treachery، ایک ہوتا ہے treason. ایک ہوتے چھوٹے موٹے آپ نے دھوکہ دیا، وہ الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ پیکٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ پیس کا، اور اپنی آرمی تیار کر رہے ہیں ان پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور پھر راتوں رات اچانک کسی چھوٹے سے معاملے کو لے کر بڑھا کر آپ نے ان پہ اٹیک کر دیا، تو آپ نے ٹریٹی بریک کر دی. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ is guiding us کہ تم اعلان کر کے، treason is when you don't tell and you do it. تھوکا نہیں ہے، سوالات دو، openly اعلان کر دو کہ treaty is broken by you, you have done something which was against the treaty, so treaty stand null and void. اور پھر آپ کو جو ایکشن لینا ہے اپنے ڈیفenس میں آپ لیجئے. وہ یقیناً اللہ خائنوں کو تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اعلان کر کے ان کے سامنے ان کی ٹریٹی انہی کے منہ پہ پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. جو ایمان امانت میں خیانت کرتے ہیں نا، اور جو خائن بن جاتے ہیں یعنی ٹریزن کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق سے غلط فہمی میں نہ منکرین حق غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے کر. مت سوچنا جو حق کے منکر ہیں، کافر ہیں، بظاہر لگے گا
کہ دے آر دا ونرس. ابھی بھی لگ رہا ہے نا بہتوں کو کہ کفر بازی لے گیا, کافر جیت گئے, ہم رو رہے ہیں. بظاہر لگے گا کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اس سے بہتر کوئی آپ کو اور ورڈ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم لا یعجزون, وہ ہمیں ہرا ہی نہیں سکتے. ہماری ہار میں ہی ہماری جیت بھی ہے, تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. ہوا مکر الماکرین واللہ خیر الماکرین. He is the best plotter and planner. You have no idea. What can you know? You know nothing. I know nothing. He knows everything. Why don't you trust him? Trust him. Have faith in him. Make your dua. Make the right things to do. Do the right things. Leave it to Allah. When Allah says یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے, اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو. تم سے جتنا ہو سکتا ہے تم وہ کرو. تم کیا پریپریشن کر سکتے ہو؟ گھوڑے لاؤ, گھوڑے لا سکتے ہو, پیسے لا سکتے ہو, تم مہیا کر سکتے ہو اسلحہ, تم آدمی لا سکتے ہو. اوکے, یو ڈو واٹ یو کین ڈو, واٹ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو, تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. تم نہیں جانتے تمہارے اور بھی دشمن وہی نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے دشمن ہیں جو طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب تم کمزور پڑو اور کب وہ تم پر ٹوٹ پڑے. ابھی وہ تمہارے ساتھ بالکل فیکٹ میں ہے, کچھ نہیں بول رہے, لیکن جہاں تمہاری کمزوری دیکھی چھپٹ پڑیں گے تم پر. تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اور اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا, اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. تو واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ فار دس میٹر, اوکے, فار دا کاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is never going to make you lose in it, and you will get the best of it. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ آپ کو اس میں سے فائدہ ہی پہنچائے گا, آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور اے نبی, اگر دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. If there is enemy who's wanting a pact with you, peaceful pact, Allah says don't fight with them. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتا ہے اسلام پیس کا ریلیجن ہے. اگر تم سے دشمن پیس کرنا چاہتا ہے فوراً تم اس ٹیبل پر آ جاؤ اور ان کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر دو. ٹھیک ہے, اور اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اگر ان کے دل میں کوئی گندگی ہے, کوئی خرابی ہے, تم مت فکر کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, کیونکہ تم نے پیس کے لیے ہاں کی ہے, تم نے پیس کے لیے اس میں سائن کی ہے. ٹھیک ہے, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. تو اپنی مدد پہلے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ whatever success you get as a moment is from Allah subhanahu wa ta'ala and from the Muslimin who Allah has made available for you. ٹھیک ہے, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. This is ayah number 63. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ جوڑ میں برکت ہے, جوڑ میں جیت ہے, جوڑ میں طاقت ہے, توڑ میں سب نقصان ہے. جب گھر ٹوٹتا ہے تو سب ٹوٹ جاتا ہے, جب رشتے خطا ہوتے ہیں وہاں ساری فتنہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جوڑ میں طاقت ہے, and we know that. بچپن سے سنتے آئے کہ مٹھی ہے تو it's a fist, you can give them a knock, but when we are like this, each finger is weak. They have to be together, and together وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, together, bind it together.
اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اٹ از ناٹ یو ہو could have done that۔ تم دنیا کی ساری دولت جمع کر کے ان کے دل جوڑنا چاہتے تو تم جوڑ نہیں سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی تمہارے لیے، تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ ڈونٹ وری، اللہ از انف، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے تمہارے مومنوں کے لیے، تم مت فکر کرو۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب ہیں۔ ناؤ اللہ از گیونگ دا ریشیو۔ اب غور کیجئے، میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس آیت سے وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے، میں ایکسپلین کر دوں گی اینڈ دین ویل گو فارورڈ کوئکلی پلیز، اوکے؟ بٹ غور سے سنیے گا اللہ کیا کہتا ہے۔ دس از دا دس از آیت نمبر 65، اوکے؟ اللہ کہتا ہے اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب ہیں، سو 20 for 200، ٹھیک ہے؟ اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، تو 100 for 1000، تو بیسیکلی ریشیو از 1 to 20۔ تمہارا ایک آدمی ہوگا وہ 20 پر غالب ہو جائے گا، اٹس اے ویری بگ ریشیو، ٹھیک ہے؟ اور 200 ہیں تو 20 ہیں تو 200 پہ غالب ہو جائیں گے، اور 100 ہیں تو 1000 پہ غالب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، now he has changed، ٹھیک ہے؟ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم، تو اللہ تعالی نے اب رولنگ کو چینج کر دیا۔ Now it's not 1 for 20، it's not 20 for 200، and it's not 100 for 1000۔ یہ 1 to 20 کا ریشیو اللہ نے بدل دیا، ٹھیک ہے؟ سوری 1 to 10 کا ریشیو اللہ نے بدل دیا۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ You people are still weak، you cannot go 1 to 10، ایک آدمی 10 پر، 2 آدمی 20 پر نہیں جا سکتے۔ بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اوکے؟ اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ تو ناؤ دا ریشیو ہیز بیکم 1 to 2۔ اگر تم میں سے 100 قابل لوگ ہیں 200 پہ بھاری ہو جائیں گے، 1000 ہیں تو 2000 پہ غالب آ جائیں گے، بس اتنا ہی۔ سو اٹس ناٹ 1 to 10، اٹس 1 to 2، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کہتا ہے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ تو اب یہ کس کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزنر آف وار لے لیے، یہ آیت تب آئی کہ تمہارے لیے it is not appropriate for a nabi or a leader like you to take prisoner of war when you don't have a nation ready established, you don't have rules ready established. Why are you taking prisoner of war? ٹھیک ہے؟ so Allah is showing his dislike for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's decision of taking prisoner of war۔ اس پہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ سوچئے، he's telling this to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اللہ سزا دیتا اگر پہلے سے، کیا کہتا ہے اللہ؟ لولا کتاب من اللہ، اللہ نے لکھ دیا۔ اس کے 3 اوپینینز ہیں۔
یا تو اللہ نے لکھ دیا کہ تم یہ غلطی کرو گے تو تم نے کی، یا اس کی ایک اوپینین یہ ہے کہ اللہ تعالی لکھ چکا تھا کہ تم پرزنر آف وار لے جاؤ گے اور اللہ اسے الاؤ کرے گا۔ تیسرا اوپینین ہے اور کسی بھی امت کو مال غنیمت لینا الاؤ نہیں تھا، تمہارے لیے لکھا جا چکا تھا کہ جب تمہارے پاس یہ موقع آئے گا تو تمہیں مال غنیمت دیا جائے گا تمہاری امت کو۔ تو پرزنر آف وار بھی تو مال غنیمت میں آتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ کتاب میں لکھا جا چکا تھا اس لیے تمہیں جانے دیا، ورنہ تمہیں سزا ہوتی، بیکاز یو میڈ دس ڈیسیشن وداؤٹ ٹیکنگ اپروول فرام می اینڈ وداؤٹ یو ہیونگ اے پراپر نیشن، پراپر قانون، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شریعہ نہیں ہے، اور تم نے پرزنر آف وار اٹھا لیے ہیں، تم مال غنیمت لے کے سوچ رہے ہو کہ اس کا کیا کریں کون، اور وہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں آپس میں کہ ہمیں زیادہ ملے ہمیں زیادہ ملے۔ تو اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے مال غنیمت بٹے گا، پھر آخر میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت اور اللہ کے غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان قیدیوں کے بارے میں کہ ان سے کہو کہ جو کچھ ان سے لیا گیا، ابو سفیان سے کیا کچھ لیا گیا، عباس رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا کہ میرے پاس تو جو کچھ بھی تھا سبھی کچھ لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے تھے کہ کاش میرے پاس اور ہوتا اور مجھ سے اور لیا جاتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ جو کچھ مجھ سے لیا گیا مجھے اس سے کہیں زیادہ واپس ملا، تو اگر میرے پاس زیادہ ہوتا اور یہ زیادہ لے جاتے تو مجھے اتنا ہی زیادہ ملتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ہم تم سے لیں گے اس سے تمہیں زیادہ ریٹرن بھی کریں گے، اور اگر ان کے دلوں میں کوئی خیانت ہوئی تمہارے خلاف تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آلریڈی جو خیانت تھی اس کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہے تمہارے انڈر پرزنر آف وار ہو کر، تو اب بھی اگر انہوں نے خیانت کی تو ان کو اس کی بھی سزا ملے گی۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، کس نے جگہ دی ہجرت کرنے والوں کو؟ انصاریوں نے۔ اور کون تھے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے؟ مہاجرین۔ اور کنہوں نے ان کو جگہ دی؟ انصار۔ اور ان کی مدد کی؟ یہ بھی انصار، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، تو مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئیں گے تو ان میں سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ Now اللہ سبحانہ و تعالیٰ is explaining، دیکھیں بہت سارے لوگ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ لوگ مکے میں ہی رہے، اسلام کو کوائٹلی اپنا مانتے رہے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی کسی بھی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ ایک رولنگ ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہو ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، اور جو اس کے باوجود، اس رولنگ کے باوجود مدینہ نہیں آئے ہجرت کر کے،
تو ان پر تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو ان کی رسپانسبلٹی تم پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری بات سن کر نہیں آئے نا، تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. جب تک کہ وہ ہجرت کر کر نہ آ جائیں. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مسجد بنا دیں، یا آپ ہمیں کچھ خرچہ پانی دے دیں، یا ہمیں کوئی تکلیف ہے وہ کر دیں، بٹ فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل یو ول ناٹ ہیلپ دم. ٹھیک ہے. اینی بڈی ہوز والنٹریلی انٹینٹ، اپنے یعنی اپنے مرضی سے کسی نان مسلم اسٹیٹ میں رہتا ہے، تو ہم اس کی مدد پولیٹیکلی فائنینشلی نہیں کر سکتے unless it is allowed to help them. We have to go through the proper channel because it's their wish to stay in a non-Muslim country. We didn't ask them to. They had the option to come out to a Muslim country. جو خود اپنی مرضی سے نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں ان پر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس آیا. دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے دین کے معاملے میں، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. اور جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. What Allah is trying to tell you here is look at the منکرین حق. کافرین کو دیکھو, how quickly they ally with each other. They make alliance with each other. They are allies to each other. And they become powerful because they become united. اگر تم نے یہ نہیں کیا اور تمام مومن اور مسلم مل کر تم نے نہیں یہ ٹیم بنا لی کہ ہم allies ہیں ایک دوسرے کے, we have each other's back, تو پھر تم فتنہ اور فساد برپا کرو گے. تو مسلمان کی سپورٹ کرے گا, اور اللہ اس کو ہمیں دے رہا ہے ایک ایگزامپل کہ تم انہیں تو دیکھو کیسے ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں. What are you waiting for? What are you looking for? You want to be weak? You want to be crushed? تو تمہیں بھی you have to take your steps. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی, اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, یعنی دا مہاجرین جنہوں نے چھوڑا اور جنہوں نے پناہ دی, انصار, وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے. یہ ہے وہ آیت جو بتاتی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائیں معاف کر دی, خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور that's why Allah gave them risk. They all succeeded there and they all did well. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے, وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں. اللہ نے ان کو بھی تم میں شامل کر دیا جو لوگ بعد میں آئیں اور تمہارے ساتھ مل لیں اور تمہارے ساتھ تمہارے کاز میں ساتھ دیں. دے آر آلسو پارٹ آف یو. مگر اللہ کی کتاب میں اب یہاں ایک رولنگ ہے جو پریویسلی آئی تھی یا منسوخ ہو گئی ہے. The ruling is abrogated. اب کیا ہے, کون سی ہے ایبروگیٹ ہوئی ہے؟ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں اللہ نے ذکر کیا کس کا؟ انصار کا اور مہاجرین کا, کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو ایلیویٹ کیا ہے ٹو بگر درجات. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے, آپ کو یاد ہوگا پہلے کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار مواخہ کرایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم اور تم بھائی بھائی ہوگے, تم اور تم بھائی بھائی ہوگے. تو انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا انصار نے کہ میرے پاس 2 بیویاں, ایک بیوی بھی اس کو دے دوں. ہر چیز آدھی آدھی کر رہے تھے نا, کہ میرا گھر آدھا ان کا ہے, میری ہر چیز آدھی, میرا اناج آدھا ان کا ہے, سب آدھا آدھا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا میری 2 بیویاں میں ایک بیوی بھی ان کو دے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, بس تم باقی جو تمہارے پاس مال دولت ہے وہ سب آدھا آدھا ہوگا. اور اس میں یہ تھا مواخہ جو کیا تھا, یعنی ایک دوسرے کو جو بھائی بھائی بنا دیا تھا,
اس میں یہ بھی تھا کہ اگر ایک انصار ایک مہاجر کا بھائی بن گیا ہے تو جب وہ انصاری مرے گا تو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ اس بھائی کو ملے گا. جائیداد کے بٹوارے میں بھی ان کا حصہ تھا کیونکہ they were like real brothers because of the ruling. But because of this last ayah, Allah subhanahu wa ta'ala has removed that ruling and said کہ خون کے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے کس پر؟ مال پر یا ملکیت پر. تو جو انہیریٹنس کا جو لا تھا اس میں صرف آیا کہ منہ بولے رشتہ دار ان کی کوئی اس میں اہمیت نہیں ہے. It will be only the blood relations who will be given the share in the wealth. ٹھیک ہے. تو اس کو کلیئر کیا اور وہ منسوخ ہو گئی آیت جس میں تھا کہ بھائی بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کو انہیریٹنس میں بھی حصہ دے گا. ادھر لکھا ہے کہ اب انہیریٹنس میں ان کا حصہ نہیں ہے, صرف خون کے رشتہ داروں کے لیے ہے. اینڈ دین یو نو دیٹ وصیت کیا جا سکتا ہے. جو آپ کے خون کے رشتہ دار نہیں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں, لیکن وراثت صرف انہیں کے لیے ہے جو خون کے رشتہ دار ہیں. تو ہم نے سورہ انفال کو کنکلوڈ کیا. الحمدللہ رب العالمین with the time given to me. الحمدللہ میرا ٹارگٹ تھا کہ میں 12:30 تک, میں نے سٹارٹ کی تھی کلاس 11:07 پہ, 12:37 پہ میں نے کنکلوڈ کر لی اپنی سورہ انفال, جس میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کا بھی پورا دورہ دوبارہ کرایا تاکہ آپ پوری ایک ساتھ کریں. پوری سورہ انفال از آن غزوہ بدر, اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے about what happened between غزوہ بدر اور rather after post بدر کیا کیا ہوا, and between غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کیا تھا that brought غزوہ احد on the charts. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہماری محفل کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس میں اچھا تھا فائدہ مند تھا سب اللہ کی طرف سے تھا, اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب سے ہمارا سننا جڑنا, میرا بولنا, آپ سب کا اپنا وقت نکال کے آنا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی اس میں غلطی یا بھول چوک تھی تو میری کمزوری تھی, مجھے بہتر کام کرنے کا موقع دے اللہ تعالیٰ, توفیق دے. اور اگر شیطان کا فتنہ تھا تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کر رکھے. ہمیں اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریب رحمت بنائے. قرآن کا سمجھنے والا, پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے, عمل آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت قبول کر دے, اور تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں ہیں, جس حالات میں ہیں, جو سٹرگل کر رہے ہیں, جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, جو مشکل میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی رہنمائی کرے, ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے, ان کی مدد فرمائے. اللہ ہی حامی و مددگار ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا رب العالمین. ہم سب کی تو رب العالمین ہمیں اپنے پناہ میں رکھ, اور ہمیں ہر قسم کی شر سے, خسارے سے, نقصان سے, ذلت سے, پریشانی سے, مصیبت سے بچا کے رکھے رب العالمین. ہمیں نا امیدی اور مایوسی سے بچا کے رکھ رب العالمین. اے رب العالمین تو ہمارے لیے کافی ہو جا, اور ہمیں اپنے بندوں سے بے نیاز کر دے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.